بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والسلام على رسول الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صلوات محمد دعا ہے رب کائنات بسط ذکر محمد و آل محمد اس فرش ازا کا بچھایا جانا ملک زمین کی یہ کاوش آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالم میں قبول و منظور فرمائے حاضر غیر حاضر سبھی مومنین کو پروردگار سوائے غم آل محمد کے کوئی کام عطا نہ فرمائے حضرات مومنین قرآن اور آزمائش کے عنوان پر یہ آج کی ہماری دوسری نشست ہے۔ کل میں نے مقدماتی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم آزماتا جو دعوی ایمان کرے پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اسے آزماؤں گا، البتہ ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا، اور جب وہ فرماتا ہے کہ میں پچھلوں کو آزمایا تھا تو اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر اللہ نے ہمیں بار بار سنایا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل ہے۔ اگر ان کا تعلق ہم سے نہ ہوتا تو خدا ہمیں نہ سناتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ان کا ہم سے ربط نہ ہوتا تو پروردگار ہمیں نہ بتاتا کہ موسیٰ کون تھے، فرعون کیا تھا، فرعون کا مزاج کیا تھا، فرعون کس انداز میں مومنین سے کیا سلوک کرتا تھا، جواب میں موسیٰ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں حالات کہیں چلے جائیں، دنیا کہیں چلی جائے، قرآن کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ تا صبح قیامت ہمیں ہر مسئلے کا حل ملے گا تو قرآن سے ہی ملے گا۔ پیغمبر مقدس ہمیں دو چیزیں دے کر گئے، ایک اہل بیت، ایک قرآن۔ مایوس وہ ہو جو اپنے مسئلوں کا حل CNN اور BBC سے لیتا ہو، جو قرآن و اہل بیت سے ربط رکھتے ہیں وہ نہ کبھی مایوس ہو سکتے ہیں نہ کبھی پریشان ہو سکتے ہیں۔ لازم ہے کہ غور ضرور کیا جائے۔ پروردگار فرما رہے دیکھو غور کرو، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ پہچانو فرعون کیا کرتا ہے۔ فرعون فرقہ واریت پھیلا دیتا ہے، فرعون اہل حق کو قتل کرتا ہے، مگر وہ جتنا بھی ظلم کر لے کسی آنے والے معصوم سے ڈرتا ضرور رہتا ہے، اسے خوف رہتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ اللہ یہ ہمیں تمام انبیاء کے واقعات سنا کے بتاتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو بننا کیسا ہے،
اور بچنا کیسوں سے ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں پہلا جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ ان واقعات قرآنی کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے شرافت کی زندگی اپناؤ، ہدایت کی زندگی اپناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ مزاج رکھا ہے کہ شریف کے مرنے سے شرافت نہیں مرتی، عظیم کے مرنے سے عظمت نہیں مرتی، کریم کے مرنے سے کرامت نہیں مرتی۔ ہاں یہ بھی ساتھ دکھایا ہے خبیث مر جائے نا خباثت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ذلیل مر جائے نا تو ضلالت کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ان 1.25 لاکھ انبیاء کے واقعات کے نتیجے کو ایک ہی جگہ لا کر 61 ہجری میں ایک میدان میں ایسے جمع کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو، اگر یزید جیسے راج کر کے بھی گزر جائیں تو وہ تاریخ کے کوڑا دان میں غرق ہو جاتے ہیں، حسین جیسے قتل بھی ہو جائیں تو حسینیت کو جلا مل جاتے ہیں۔ تو حضور معاملہ یہ ہے، پروردگار ہمیں سنا رہا۔ اب یہ تو وہ کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ بیٹے قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، وہ فرقہ واریت پھیلاتا تھا، وہ ایک گروہ پہ ہاتھ رکھتا تھا، دوسرے کو کمزور کر دیتا تھا۔ آیا اس کے جواب میں خدا کی بھی کوئی پلاننگ تھی؟ صرف زمین پہ کیا فرعون کی چلتی تھی؟ نہیں۔ اگلی ہی 5ویں آیت میں سورہ قصص کی پروردگار نے فرمایا اگر فرعون یہ کرتا تھا نا تو میری پلاننگ کیا تھی؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار نے فرمایا وہ قتل کر رہا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا، وہ جنایت کر رہا تھا، اور ہر دور کے فرعون ظلم کریں گے، ہر دور کے فرعون جنایت کریں گے، مگر میرا یہ ارادہ ہے جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے نا میں انہیں امام بنا کے زمین کا وارث کرا دے گا۔ کم از کم جن کا تعلق مکتب امامیہ سے ہے وہ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ پروردگار نے فرمایا جواباً میرا یہ ارادہ تھا جنہیں یہ فرعون کمزور کریں گے نا میں انہیں اٹھا کر امام بنا دوں گا، میں انہیں زمین کا وارث قرار دوں گا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ میرا ارادہ ہے، وَنُرِيدُ، یہ میرا ارادہ ہے۔ اب شاید اس مکتب سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جانتا جب اللہ کسی بات کے ساتھ یہ لگا دینا یریدو، اللہ جانے کون سے ذہن ابھی بیدار ہے اور میرے ساتھ ہے حضور، جب اللہ کہہ دینا میرا ارادہ ہے تو بات کتنی مستحکم ہو جاتی ہے۔ اس نے 1400 سال پہلے اعلان کروایا تھا انما یرید اللہ، 1400 سال گزر گئے کبھی نجاست آل محمد کے پاس نہ آ سکے۔ تو پروردگار نے اب اپنی پلاننگ کو پورا کیسے کیا؟ میں پلٹ کے اس آیت پر آؤں گا ضرور، اور آپ کو اس آیت کے اوپر رہنا چاہیے۔ ہر وہ جس کا تعلق آل محمد سے ہے اسے سورہ قصص کی 5ویں آیت پہ ٹھہرنا ضرور ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے موجودہ امام زمانہ علیہ السلام وقت نے دنیا میں آتے ساتھ جس آیت کی تلاوت اپنے حق میں کی ہے وہ یہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے۔ لہٰذا مکتب آل محمد کا رہنے والا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس آیت سے آگاہ نہ ہو۔ میں پلٹ کر اسی پر آؤں گا مگر ابھی ذرا آگے بڑھنا لازمی ہے۔ اب پروردگار نے اپنی پلاننگ کی تکمیل کے لیے کیا گیا، اس نے 70 سے 90 ہزار بچہ ذبح کیا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، مگر اللہ کی مشیت تھی، وقت کے معصوم کو آنا تھا۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے بڑا لطیف سا ماحول بنایا۔ ماحول یہ بنا ہو یہ رہا تھا جتنی اس دور میں دایا خاتون تھی نا، جو دائیاں تھیں وہ ساری سرکار کی ایجنٹ تھی، انہیں انعام ملتا تھا یہ خبر دینے پر کہ کس گھر میں بچے کی ولادت متوقع ہے۔ جیسی پتہ چلتا تھا انتظار کیا جاتا تھا، جیسی بچہ دنیا میں آتا تھا سپاہی آتے تھے وہی گھڑی ذبح کر دیتے۔
ساری دائیاں شہر کی، مصر کی ساری دائیاں جو بنی اسرائیل میں کام کرتی تھی وہ سرکار کی ایجنٹ تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ کی آمد کے آثار کو ہی مخفی رکھا۔ اب یہ جا کے آپ پڑھیے گا تاریخ میں، اور متفقہ علیہ تاریخ صرف عرض کروں گا، صرف متفقہ علیہ تفاسیر بیان کروں گا۔ وہ یہ بتا دیے جب موسیٰ کی ولادت کا وقت نزدیک آیا نا، میں نے عالم اسلام کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مادر موسیٰ پریشان ہو گئی، اب میں کیا کروں، کیونکہ جیسے ہی پتہ چلے گا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ ایسے میں پورے عالم اسلام میں روایت یہی ہے کہ دائیہ خواتین میں سے ایک ایسی دائی تھی جو آپ کی دوست تھی، مادر موسیٰ نے۔ مادر موسیٰ نے اسے بلا کے بڑی لجاجت سے اس سے بڑی التماس کی، اس سے منتیں کی کہ خدا را تو سرکار کو خبر نہ کرے۔ انہیں اس کی بڑی منتیں کرنی پڑی۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو میرا دل جھک رہا تھا آل محمد کی طرف۔ موسیٰ کو آنا تھا، مادر موسیٰ کو التماس کرنی پڑ رہی تھی، ایک عامیانہ خاتون کی، خدا را ایسے میں میری مدد کر دینا، خدا را ایسے میں تو میرے ساتھ ضرور دینا۔ میں سوچتا ہوں ہوتا کوئی آل محمد کی ہستی، توجہ ہے جی، جانتے ہیں نا جناب خدیجہ آ رہی تھی معصومہ، سہیلیاں یہ کہہ کر چلی گئیں ہم ساتھ نہیں دیں گی، خدا نے کہا تم غرق ہو جاؤ، جو آ رہی ہے وہ میری کنیز خاص ہے۔ اللہ نے مریم و آسیہ کو دائیاں بنا کر زمین پر اتار دیا۔ اللہم صلی اب جیسے ہی جناب موسیٰ دنیا میں آئے نا، اب یہ اس پہ آپ جا کے تبیان القرآن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اس پہ در منصور اٹھا کر دیکھ لیں، معارف القرآن اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں نے اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر کی جید تفاسیر کا نام لے رہا ہوں، آپ اٹھا کر دیکھیں واقعہ آپ کو ایک ہی ملے گا۔ جیسے موسیٰ دنیا میں آئے نا، اس دائیہ نے جناب موسیٰ کے چہرے کی زیارت کی، اس نے مادر موسیٰ کے سامنے اقرار کیا، اس نے کہا بی بی ایمان سے میرے دل میں یہی تھا کہ جب یہ دنیا میں آئے گا نا میں جا کے سرکار کو خبر کر دوں گی، مجھے انعام کا لالچ تھا، مگر جب سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے نا اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو ہر تفسیر میں ملے گا کہ دائیہ نے کہا جب سے میں نے چہرہ دیکھا ہے تو تب سے اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے۔ حضور یہاں علماء نے بحث کیا معصوموں کے چہرے میں ایک الگ ہی جاذبیت ہوتی ہے۔ معصوموں کے چہروں کے فضائل میں سے یہ بات ہے کہ بڑے بڑے بدبخت بسر جیسے جنہوں نے مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے کو تہہ تیگ کر دیا، وہ اپنے افراد میں بیٹھ کے چوتھے امام کی برائیاں کر رہا تھا۔ جیسے ہی برائیاں کر رہا تھا وہاں سے امام داخل ہوئے، یہ سب سے پہلے کھڑا ہو گیا، امام سے بڑا اس نے استقبال کیا، بٹھایا، جب امام گئے یہ دوبارہ احتراماً کھڑا ہوا، اس کے ساتھ والے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی، تو ان کی اتنی برائیاں کر رہا تھا اب تو ہی احترام دینے لگا۔ اس نے کہا میں کیا کروں ان کا چہرہ، اس نے کہا ان کے چہرے میں خدا جانے کیا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے معصوموں کے، اب میں دیکھیں مولا علی کے فضائل پہ لا رہا ہوں اور پوری توجہ چاہوں گا، معصوموں کے چہروں میں جناب یوسف کے چہرے کے بڑے فضائل ہیں، جناب یوسف کے چہرے کے فضائل ہیں، دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے، ہاتھ کاٹ لیتے تھے خبر نہ ہوتی تھی، اتنے معصوموں کے چہروں کے فضائل ہیں۔ مگر تخصیصی فضائل میں، تخصیصی کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ مخصوص ہوں، کسی معصوم کے لیے یہ نہیں آیا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ جہاں بیٹھے ہیں دوست توجہ فرما رہے ہیں، بڑے بڑے چہرے، ذرا بیدار ہوئیے کہ بڑا لطف آئے گا۔ حضور اتنے چہروں کے فضائل ہیں مگر
کسی کے ساتھ تقسیم. ویسے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مومن کو مسکرا کے دیکھے، یہ اس میں بھی خدا ہر بات پہ ثواب دیتا ہے. مگر تخصیصی فضائل میں، پوری کائنات عصمت میں فقط ایک دفعہ رسول نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مگر اس میں کمال یہ ہے علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں، چہرہ علی کا عبادت خدا کی. چہرہ علی کا عبادت خدا کی. ہمارے مکتب میں سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں ہے. عبادت صرف ذات توحید کے لیے ہے، باقی احترام ہے، تعظیم ہے، عبادت صرف ذات خدا کی ہے. علی کا چہرہ عبادت ہے. کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عبادت اس شے کو کہتے ہیں جو خدا سے ملا دے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آگے بیٹھے دوست بتا دیں گے. عبادت اسے کہتے ہیں جو خدا سے ملا دے. حضور یہ مولا علی کے چہرے کا کمال تھا. یہ مولا کے چہرے بارے صرف روایتیں ملتی ہیں کہ مولا کے چہرے کو دیکھ کر مدینے کے یہود تک کہتے تھے ما جمالک لا الہ الا اللہ، کیا حسن پایا ہے، بے شک خدا ایک ہے. علی کا چہرہ دیکھ کے بے دینوں کو خدا یاد آ جاتا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. اب سمجھ میں آتا ہے اتنے فضائل چہرہ یوسف کے، کیوں نہیں یہ روایت آئی کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا باعث عبادت تھا؟ کیوں نہ آیا؟ اس بات کو سمجھیے گا. زلیخا کسی عامیانہ گھر کی عورت نہیں تھی. زلیخا اپنے دور کے عالی گھرانے کی عالی خاتون تھی، مگر اس نے مکر کیا. بہت عرصہ بعد جب یوسف کو ملی، جناب یوسف اب اقتدار میں آ چکے ہیں، اس کا حسن ماند پڑ چکا ہے، ضعیف ہو چکی ہے، اللہ حسن سارا چھین چکا ہے. جناب یوسف نے کہا زلیخا مجھے ایمان سے بتا کس شے نے تجھے میرے حق میں یہ ظلم کرنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا یوسف تیرا چہرہ. توجہ ہے جی؟ اس نے کہا یوسف تیرا چہرہ. پھر پتا چلا یوسف کا چہرہ دیکھنا کیوں عبادت نہیں کہلایا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، کیونکہ دونوں معصوموں کے چہرے میں یہ فرق تھا. جس کا چہرہ اچھے بھلوں کو بہکا دے وہ یوسف کا چہرہ تھا، اور جس کا چہرہ بہکے ہوں کو خدا سے ملا دے وہ علی کا چہرہ. یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، جس کا چہرہ بہکے ہوں کو خدا سے ملا دے. اور چہرہ صرف علی کا چہرہ. توجہ ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو خاتون تھی نا، یہ جو دایا خاتون تھی، اس نے اقرار کیا کہ بی بی میرے دل میں کھوٹ تھی، مگر جب سے میں نے چہرہ دیکھا ہے بدل گیا. اچھا جیسے یہ نکلی نا، اب سپاہی جو ہر وقت گردش کر رہے ہوتے تھے، گشت کر رہے ہوتے تھے بنی اسرائیل کے محلوں میں، انہوں نے دیکھا کہ خاتون اس گھر میں بار بار آئی تھی، اب یہ نکل کے جا رہی ہے، پروفیشن سے یہ دایا ہے. انہیں شک پڑ گیا، انہوں نے فوراً گھر پہ ریڈ کر دی، انہوں نے حملہ کر دیا. جیسے ہی باہر سپاہیوں کے آنے کی ان کی ٹاپیں سنی گئی، ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنی نا، اب گھر میں کون ہے؟ ایک مادر موسیٰ ہے، ایک موسیٰ کی بہن ہے. یہ بھی بڑی باکمال بہن ہے. خدا نے معصوموں کو بہنیں بھی بڑی اعلیٰ عطا کی. انشاءاللہ ذکر آئے گا. جیسی دیکھا نا سپاہی دروازے پر آ گئے، یہ فوراً ہی، آخر خواتین تھی، ہاتھ پاؤں دھول کے گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہیں آیا. سبھی روایت میں آپ کے سامنے صرف متفقہ تاریخ عرض کروں گا. پاس گھر میں نہ ایک تنور تھا، تنور جس میں گھر میں روٹیاں لگائی جاتی، اور کچھ سمجھ نہ آیا، بہن نے فوراً پکڑ کے اس تنور میں ڈال دیا. اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ تنور جو اتنی پریشان ہوئی
کہ خوف کتنا ہوگا جب ہر طرف قتل ہو رہے ہوں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خوف کا لیول کیا ہوگا, کتنے دل کمزور ہو گئے ہوں گے, کتنی گھبراہٹ ہوگی. لہذا فوراً ہی تندور میں ڈال دیا گیا. اتنے میں سپاہی اندر آ. میں نے بڑی سادگی سے بڑا محبت بڑا سادہ جملہ عرض کرنا اور پھر آپ کی سماعتیں جانے اور آل محمد کی فضیلت جانے. حضور جیسے ہی وہ داخل ہوئے نا, اب میں ہمارے بریلوی مکتب فکر کی اس برے صغیر کے خطے میں لکھی گئی جید ترین تفسیر ہے تبیان القرآن, علامہ غلام رسول سعیدی کی. انہوں نے بڑا لطیف جملہ یہاں لکھا ہے. وہ جب سپاہی آئے نا, انہوں نے مادر موسیٰ سے پوچھا یہ خاتون یہاں کیوں آئی تھی, یہ خاتون یہاں کیوں آئی تھی. صاحب تبیان القرآن لکھتا ہے جناب مادر موسیٰ نے فرمایا میری سہیلی تھی اس لیے آئی تھی. سن لیا جملہ آپ نے, محبت سے ایک جملہ عرض کروں. مادر موسیٰ نے, معصوم کی ماں ہے نا, جھوٹ نہیں بولا. توجہ ہے جانے محمد, نہیں آپ ہر چیز کو صرف کتابت کی موڈ میں ہی سننا چاہتے ہیں. حضور چونکہ مادر معصوم تھی نا, جھوٹ نہیں بولا. کیوں؟ کیونکہ حضور مادر معصوم جھوٹ نہیں بولتی. یا یوں عرض کروں, جو جھوٹ بولے نا انہیں اللہ مادر معصوم ہونے کا شرف ہی عطا نہیں کرتا. لہذا وہ سپاہی مایوس ہو کر پلٹ کے چلے گئے, مگر خدا نے کہا نہیں ابھی مسئلہ خراب ہے, انہیں شک پڑ گیا, یہ پھر آئیں گے. اللہ رب العزت نے کیا کیا, اب یہاں ایک عجب کام ہوا. وہ خدا جو نبیوں سے ہمیشہ گفتگو کرتا تھا, سورہ قصص اٹھا کر پڑھے, اس نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی فوراً مادر موسیٰ کی طرف, ان اردیے اسے دودھ پلائیے, فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ, اور اگر آپ کو اس کی جان کا خوف لاحق ہونا تو اسے پانی کے حوالے کر دیں. توجہ فرما رہے ہیں کس پر وحی کی, مادر موسیٰ کی طرف. اب یہاں تفاسیر میں بحث ہے کہ وحی کی بڑی اقسام ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, مجھے صرف آزمائش بیان کرنی ہے, اس طرف نہیں جانا کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں, انبیاء پہ کون سی آتی ہے, غیر نبی پہ کون سی آتی ہے, کس وجہ سے وحی آتی ہے. مگر لفظ وحی موجود ہے, جا کے میں نے عرض کیا تھا سورہ قصص پڑھیے گا لطف آئے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. مادر موسیٰ کا مقام, معصوم کی ماں ہے, یقیناً بڑی بلند ہے, مگر آپ اولو العزم خواتین کی فہرست اٹھا لیں, اس میں مادر موسیٰ شامل نہیں ہے. آپ حدیث جانتے ہیں نا رسول کی, اللہ نے 4 بیویوں کو فضیلت عطا کی ہے جہاں کی انہیں سیدۃ النساء العالمین بنایا ہے. مریم ہیں, آسیہ ہیں, جناب خدیجہ ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. چاروں میں مادر موسیٰ نہیں, مگر پروردگار فرما رہے ہیں میں نے وحی کی مادر موسیٰ پہ. اب دیکھیے میں پوری توجہ چاہوں گا, معاملہ آپ کے شعور کا, آپ جانیں فضائل آل محمد جانیں, مجھے مولا علی کے بابا کی فضیلت پہ ایک جملہ عرض کرنا, اگر آپ کے ذہن مل جائیں تو بڑا لطف آئے گا. حضور پروردگار فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی. مادر موسیٰ کا اولو العزم بیویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا اللہ تو نے وحی کی, یعنی وحی کا کم از کم اتنا مطلب ہے خدا کا کسی انسان سے ڈائریکٹ ہو جانا. توجہ ہے جی, یا اللہ تو کیوں ڈائریکٹ ہو گیا ایک ایسی خاتون سے جو سیدۃ النساء میں بھی نہیں ہے, کیوں ڈائریکٹ ہوا؟ اور کوئی خاصیت سمجھ نہیں آتی, کیوں؟ ایک ہی خاصیت ہے, نبی بچانا تھا. توجہ ہے جانے محترم, پتا چلا اگر نبی بچانا ہو اللہ غیر معصوم سے بھی ڈائریکٹ ہو جاتا. کیا میں جملہ صحیح کر کے بیان کر دوں, جب تحفظ حجت کی بات آ جائے, جب وقت کا نبی بچانے کی بات آ جائے تو اللہ غیر نبی سے بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. اب ہمیں شک کیوں نہ پڑے, ہمیں کیوں نہ شک پڑے, علی کے بابا نے جو شیب ابی طالب میں کیا
یا تو شیب ابی طالب میں ابو طالب زیر وحی عمل کر رہے تھے، یا شب ہجرت اللہ ابو طالب کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ پروردگار فرما رہے ہیں ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف، آپ اسے دودھ پلائیے اور کیا کریں، اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان؟ آپ سوچیں آزماتا خدا ہے تو کس شان سے آزماتا ہے۔ جب خدا آزمائش ڈالتا ہے، جگہ نہ ہموار ہونا ماں بچے کو نہیں اتارتا، ایسا ہی ہے کہ بچے کو ماں وہاں نہیں اتارتی جگہ جگہ نہ ہموار ہو۔ پروردگار کہہ رہا ہے پانی کے حوالے کر دیں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا کیا امتحان ہو سکتا؟ مادر موسیٰ نے موسیٰ کو پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے دوستان نے تاریخ پڑھ رکھی ہے، کیا موسیٰ ڈوب گئے؟ موسیٰ بچ گئے؟ موسیٰ پار لگ گئے؟ اب جن کے دلوں میں توحید وابستہ ہے نا، جن کا تعلق خدا سے، ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضور خدا نے بتا دیا اگر دل میں خدا بستا ہونا تو ماں کی گود سے زیادہ دریا کی لہریں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بھیجئے اور ولا تخافی ولا تحزنی ان رادوہ الی وجعلوہ من المرسلین۔ کہا مطمئن ہو کر پانی کے حوالے کر دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسے آپ کے پاس پلٹا دیں گے۔ اللہ نے کہا مطمئن ہو، دیکھیں آزمائش کے بعد امید بھی خدا دیتا، آپ مطمئن ہو کر پانی کے حوالے کریں ہم پلٹا دیں گے۔ اب یہاں یہ منظر ہے کہ جناب مادر موسیٰ نے پانی کے حوالے کیا اور بہا دیا۔ وہاں ایک عجیب منظر ہے، اب پانی کس طرف جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف سے پانی جا رہا ہے فرعون کے محل کی طرف۔ اب وہاں خدا نے ایک عجیبی بندوبست کر رکھا۔ خدا معصوم کی آمد سے پہلے نا ایسی ہستیاں ضرور قرار دیتا ہے جو معصوم کے استقبال کے قابل۔ توجہ ہے میرے الفاظ اور جملوں پہ غور رہے، یہ نہیں دیکھنا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ آگے ایک ایسا کردار ہے جسے کہتے ہیں زن فرعون، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ۔ جناب آسیہ کی تاریخ یہ ہے، جناب آسیہ یہ جو فرعون ہے نا، اس کا اقتدار کا انداز یہ تھا یہ ہر جگہ قبضے کر رہا تھا، وہیں ہیتی قبائل رہتے تھے، ان سے اس نے بڑا ٹکرانے کی کوشش کی، ان کے علاقے پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کی شہزادی سے نکاح کر لیا، ان کی شہزادی سے شادی کی، ان کی شہزادی تھی جناب آسیہ۔ توجہ ہے اور انہیں بیاہ کے یہ اپنے قصر میں لے آئے۔ اب خدا کی جب شان تھی، خدا نے فرعون کو کبھی جناب آسیہ کے قریب پھٹکنے بھی نہ دیا۔ توجہ ہے وہ زوجہ سمجھ کے لایا تھا، اصل میں خدا معصوم کے استقبال کروانے کے لیے لے کے آیا۔ وہاں جناب آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ پیچھے دریا کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی، آپ نے دیکھا دور سے کچھ ہے، کوئی صندوق سا ہے جو تیرتا ہوا آ رہا۔ آپ نے فوراً کنیزوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو لے کر آؤ۔ وہ صندوق لے کر آئے، جیسے ہی صندوق آیا اب فرعون بھی متوجہ ہو گیا، باقی سارے قصر کے ملازم سبھی سارے اہل فرعون، کھولا گیا، سامنے ایک معصوم بچہ، مگر چہرے میں وہی خاصیت ہے۔ آسیہ نے دیکھا تو آسیہ عاشق ہو گئی، جس کسی کی نگاہ پڑتی تھی دل پگھلتا چلا جاتا تھا۔ توجہ ہے، اب فوراً ہی جناب آسیہ نے اٹھا کے سینے سے لگا دی۔ ہر مرد و عورت جو شادی شدہ ہو
اس کے دل میں فطرتاً اللہ نے صاحب اولاد ہونے کی خواہش ڈال رکھی. اب جناب آسیہ کی اولاد کوئی نہ تھی. جیسے یہ معصوم بچہ دیکھا اسے سینے سے لگا لیا. مگر اہل فرعون نے فرعون کو کہا فرعون یہ بچہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف سے, اور دیکھ تو جانتا ہے بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ہوگا جو بڑا ہو کے تیرا کام تمام کر دے گا, اسے قتل کر. اس نے فوراً ہی تلواریں نکلوا لی. جیسے بچے کو قتل کرنے لگے نا, اس وقت قرآن نے بتایا کہ سمجھو انہیں جو نبیوں کو بچاتے. توجہ ہے, انصاف کے پیمانے پر سننا بات ہے. توجہ ہے, تلوار نکال کے جیسے یہ قتل کرنے لگے. سورہ قصص جناب آسیہ نے فرمایا, اور کس شان سے فرمایا, پروردگار نے فرمایا قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. بولی کون؟ فرعون کی عورت. فرعون کی عورت بولی قرۃ عین لی ولک, تیری اور میری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہو سکتا. لا تقتلوہ عسیٰ, اسے قتل مت کر. ان ینفعنا, ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بڑا فائدہ پہنچے. او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. توجہ ہے جی, یعنی جناب آسیہ حائل ہو گئی قتل معصوم کے اندر. اب جیسی جناب آسیہ آگے حائل ہوئی, انہوں نے کہا دیکھ فرعون ایسے نہ کر. فرعون ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, ہو سکتا ہے تجھے اور مجھے اس سے بڑا نفع ملے, ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اب دیکھیں ہے تو فطری خواہش نا, فطرت تو کہیں فرعون کے دل میں بھی موجود تھی. آسیہ نے دیکھیں, اسے کہتے ہیں کلام کی خوبصورتی. اللہ نبیوں کو بچانے کے لیے جنہیں فائز کرتا ہے نا, ان کا کلام بڑا باکمال ہوتا. وہ کافروں کو بھی باور کر دیتے ہیں, یاد رکھو نبی تمہارے بھی کام کا ہے. اب کہا تیرا اور میرا بیٹا بن سکتا ہے. فرعون مجبور ہو گیا, تلواریں نیام میں چلی گئی, بات ختم ہو گئی. پر حضور اللہ نے یہ جو آخری 3 الفاظ استعمال کیے ہیں نا, اگر میں آپ کو بتا سکا مجلس تمام ہو جائے گی. سارا دن جب یاد آئی بات آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہ خدا نے کمال آخری 3 لفظوں میں کیا, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں شعور بھی نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں. شعور بھی نہیں تھا وہ کیا کریں. اب اس میں تفسیر کا نقطہ ہے, میں طالب علمانہ اپنا آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جوانوں کے لیے. تفسیر میں یہ نقطہ یاد رکھیے گا, خدا جس آیت میں پروردگار, آپ آیتوں کا مزاج دیکھیں, آیتیں جہاں تمام ہوتی ہیں نا, آخری جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, ان میں پورا دل ہوتا ہے اس آیت. اللہ اس پوری آیت کو تفسیر آخری لفظوں میں دے دیتا. یہ تفسیر کا نقطہ میں عرض کروں, یہ تفسیر کا ایک راز ہے کہ آخری الفاظ کے اندر خدا کمال سمیٹ دیتا ہے. پروردگار نے فرمایا زنِ فرعون حائل ہو گئی, اس نے کہا مت قتل کرو, اسے قتل نہ کرو, تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے تجھے اور مجھے اس سے فائدہ ملے, ہو سکتا ہے ہم اور تو اور میں اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور یہاں تک پیچھے تک کلام آسیہ کا تھا, یہ آخری 3 آسیہ کے لفظ نہیں خدا کے ہیں. خدا نے کہا اور انہیں تو شعور بھی نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں یہ جو ہم کی ضمیر ہے نا, وہ ہم انہیں, اس میں فرعون بھی شامل ہے, آسیہ بھی شامل ہے, اس دربار کا ایک ایک ملازم شامل ہے, پورا فرعون کا سرکل بیچ میں شامل ہے. انہیں پتہ بھی نہیں تھا, انہیں شعور نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں. حضور آخری فرد تک جہاں میری نگاہ ہے, میں دوستوں سے توجہ چاہوں گا, کم از کم قرآن نے گارنٹی دے دی. آسیہ نے جب بچایا, آسیہ کو خود نہیں پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے. میں آخری دوست تک اب توجہ چاہوں گا حضور. اس کا مطلب ہے آسیہ نے کوئی نبی نہیں بچایا, آسیہ نے تو ایک معصوم بچہ بچایا تھا. وہ بچہ کل کو نبی نکلا. جو آگے بیٹھے ہیں, وہ بچہ کل کو نبی نکلا. اللہ جا کے پڑھے آسیہ کی سیرت میں کیا کمال تھا.
معروف ہے؟ کیا آسیہ کا تقوی معروف ہے؟ ایک ہی خدمت کی خدا کی، اللہ کا نبی بچایا۔ پر قرآن کہہ رہے آسیہ نے نبی نہیں بچایا، ایک ننھا بچہ بچایا، وہ بچہ کل کو نبی نکلا، اللہ پھر بھی راضی ہو گیا۔ خدا نے کہا آسیہ تو عام عورتوں سی نہیں ہے، تو افضل ہے نساء سے، تو نے میرا نبی بچایا ہے۔ پتہ چلا یہ معیار قرآن ہے، کوئی جانتے بوجھتے نہ بھی اللہ کا نبی بچا جائے اللہ اسے انسانیت سے افضل کر دیتا ہے۔ اللہ جانے علی کے باپ کا مقام کیا ہے جس نے اللہ کے نبی کو جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حسین چالی بادشاہی مشتق شہاری سے رکھتا، علی رکھتا مذہب علی شارح قرآن علی آنے علی میری جان، علی دامن اختر علی زبدان، علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان، نعرہ حیدری، 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 علی مولا، علی مولا، طالب علیہ السلام صلوات وہ جو فرمائے دوستہ کہاں وہم لا یشعرون اور کہاں جناب ابو طالب، یہ کہ شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی بچایا جا رہا اور کہاں صاحب وحی نبی بچایا جا رہا، دعوی نبوت کا حامل نبی بچایا جا رہا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں جی یہ امت احسان نہیں ادا کر سکتی ابو طالب کا۔ جو فرما رہے ہیں جی پروردگار نے فرمایا کمال یہ دیکھیے اس نے 90,000 بچہ کاٹ دیا، معصوم نہ آئے، خدا نے معصوم فرعون کی گود میں دے دیا۔ توجہ ہے جی پروردگار نے خود قصر فرعون میں اپنا معصوم پہنچا دیا۔ اس سے بڑھ کر دیکھیں فرعون کا دعویٰ کیا تھا، میں رب ہوں، وہ خدا کی جگہ دعویٰ کر رہا تھا میں رب ہوں۔ اب بالغ فکر افراد اس جملے کو سمجھیں گے، یہ ہے علی کل شیء قدیر کا جھوٹی خدائی پہ طنز۔ توجہ ہے جی تو خدا بنتا میں اپنا عبد نہ تیری گود میں دے دوں۔ اچھا میں نے کنیکٹ کرنا ہے کسی اور بات سے اور آخر تک آپ کی توجہ دیکھنی ہے۔ اب پتہ لگا علی کل شیء قدیر جھوٹے خداؤں کی بے بسی کو کیسے عیاں کرتا ہے، کیسے بتاتا ہے تم بے بس ہو، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنا جو سب سے بڑا عبد ہونا اسے ان کے درمیان لے آتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا تیرا رجب کس تاریخ کا نام ہے؟ یہ اللہ کے جھوٹے خداؤں کی خدائی کے طنز کا نام ہے۔ تم خدا بنے بیٹھے ہو، میرا عبد تمہارے ہی درمیان آ رہا ہے۔ پروردگار ایسے بھی جھوٹے خداؤں کی خدائی کا طنز کرتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ پروردگار نے فرمایا اسے اٹھا لیا آل فرعون نے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے کیا بنے، باعث حزن بنے اور دشمنی کا باعث بن جائے۔ شخصیات تو بابرکت ہوا کرتی ہیں
معصوموں سے زیادہ کس میں برکت ہوتی ہے؟ مگر پروردگار اپنا معصوم ان کی گود میں دے کے کہہ رہا ہے انہوں نے اٹھا لیا اسے تاکہ ان کے لیے باعث حزن بن جائے، تاکہ ان کے لیے باعث دشمنی بن جائے۔ تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ باعث برکت نہ تھے، اللہ کا معصوم ہے، نبی تو سبھی کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، مگر پروردگار فرما رہا ہے انہوں نے اٹھا لیا تاکہ ان کے لیے باعث حزن بنے، ان کے لیے باعث دشمنی بنے۔ پتہ لگا معصوم بابرکت ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ تو سامنے والے کے ظرف پہ ہے، اگر سامنے والا ہی فرعون ہو تو پھر اس کے لیے تو وقت کا معصوم باعث دشمنی ہوگا۔ تو پتہ چلا معصوم سب کے لیے باعث برکت نہیں بنتے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، ویسے باعث برکت تھے، مگر جن سے جنگ کرتے نظر آئے نا سمجھ لینا وقت کے فرعون تھے۔ حزن ہے موسیٰ، اور پروردگار اپنا معصوم کس انداز میں لے کے چلتا، اور دیکھیے پہنچاتا کہاں ہے؟ قصر فرعون کے اندر۔ اور قصر فرعون میں جب لے کر گیا نا پروردگار، تو اس کے بعد پروردگار نے وہاں چھوڑا نہیں، کیونکہ پیچھے ماں سے وعدہ کر رکھا ہے اِنَّ الرَّدُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے پلٹائیں گے۔ تو خدا نے فرعون تک نہیں پہنچانا تھا، وعدہ تو پیچھے ماں سے کر رکھا تھا، پلٹنا وہی تھا۔ اب پروردگار عالم نے اس کا ماحول بھی بنانا تھا۔ ہوا کیا؟ اب بچہ گود میں ہے، تھوڑی دیر لگی بچہ رونے لگا، اب یہ فطرت ہے، مگر پروردگار معصوموں کی فطرت سے بھی مصلحت کے دروازے کھول دیتا۔ اب یہاں جناب موسیٰ کو بھوک محسوس ہوئی، جو بچوں کا فطری ری ایکشن ہوتا ہے، انہوں نے رونا شروع کیا۔ جیسے انہوں نے رونا شروع کیا، اب وہ فرسٹ لیڈی کی گود میں ہے، جناب آسیہ ہے، محل کی شہزادی ہیں، وہ پوری اپنی قوم کی ملکہ ہیں۔ آپ نے کہا فوراً بندوبست کرو، فوراً خواتین کا بندوبست کیا گیا، جو دودھ پلانے والی خواتین تھیں، مگر اب پروردگار کی اپنے کام ہیں۔ اس نے کہا حرمنا علیہ المراضع منکا، ہم تو پہلے ہی حرمت لگا چکے تھے، پروردگار نے پہلے ہی حرمت لگا دی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک خاتون کی گود میں جاتے توجہ نہیں کرتے، دوسری خاتون کی گود میں، تیسری۔ یہاں موسیٰ کی بھوک بڑھ رہی ہے، موسیٰ کا گریہ بڑھ رہا ہے، وہاں جناب آسیہ کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اور جناب آسیہ کی پریشانی بڑھ رہی ہے تو فرعون کی پریشانی بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ مسلسل اصرار کریں جو بھی ہو بندوبست کرو۔ اب بات یہ ہے کہ شخص باہر چاہے فرعون ہی کیوں نہ لگا ہو، گھر میں تو شوہر ہی ہوتا معاملہ یہ ہے، جب جناب آسیہ تقاضا کر رہی ہیں فرعون پر مشکل بن رہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب یہاں پروردگار نے ایک حسین ماحول بنایا۔ پروردگار نے معصوم کو تو بھیجا تھا مشکل میں، مگر معصوم کو تنہا نہیں بھیجا، پروردگار نے اس کے ساتھ ایک بندوبست کیا۔ مادر موسیٰ کا ایک جملہ قرآن نے پیش کیا، اس قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ جنب وہم لا یشعرون، بہن کو موسیٰ کی موسیٰ کے ساتھ کر دیا۔ وہاں دریا میں جا رہا ہے جناب موسیٰ کا جو جھولا جس میں جناب موسیٰ ہیں، وہ جب صندوق جا رہا ہے، ساتھ ساتھ بہن کو بھیجا، ساتھ میں ماں نے بہن کو بھی بھیجا کہ تو نے بھائی پہ نگاہ رکھنی ہے۔ اب یہ مفسرین نے لکھا یہ جو جنبن ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کن اکھیوں سے دیکھ کے چلنا۔ اب چونکہ خطرہ ہے نا، وہ اپنا تعلق نہیں بتانا چاہتی میرا اس بچے سے تعلق کیا۔ اب وہ کنارے کنارے چل رہی ہیں، صندوق وہ دریا میں چل رہا، وہ کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے جا رہی ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اہل فرعون کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا۔ یہ الہی مصلحت تھی، جب معصوم مشکل کے لیے نکلے تو بہن بھی ساتھ جائے۔ میں آپ کو تاریخ بھی قرآن سے سنا رہا ہوں، توجہ ہے؟ وہ بہن ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہی ہے، دیکھتے ہوئے آ رہی ہے کہ کیا ماحول ہے۔ یہ بہن وہاں پہنچی،
اس نے معاملہ دیکھا، اٹھا دیا اہل فرعون نے. اب دیکھا موسیٰ رو رہے ہیں، ان کو بچے ماں کی ضرورت ہے، جو دودھ پلائے، خاتون کا بندوبست نہیں ہو رہا. فوراً ہی یہ الہی کردار آگے بڑھتا. تاریخ کہتی ہے صرف 12 سے 13 سال کا سن تھا. ان کا تاریخوں میں نام کا اختلاف ہے، زیادہ تاریخوں میں لکھا ہے یہ ان کا نام تھا کلثوم، جناب کلثوم. یہ فوراً آگے بڑھی اور انہوں نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ میں نے کوئی ناآشنا لفظ تو نہیں بول دیا، توجہ ہے. کہنے لگی میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کر دے گا، جو تمہارا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. حضور انہوں نے کہا ہاں بندوبست کرو. انہوں نے فوراً ہی جا کے مادر موسیٰ کو بلایا. مادر موسیٰ آئیں، جیسی موسیٰ ان کی گود میں دیے گئے، وہ موسیٰ جو کسی خاتون کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے وہ فوراً ان کی طرف توجہ ہو گئے. یہ فوراً ہی رزق ان کے گلے سے نیچے اتر گیا. پروردگار کا کام ہو گیا، پروردگار کا وعدہ پورا ہو گیا. پروردگار نے فرمایا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے پلٹا دیا ہے اسے اس کی ماں کی جانب. وسیلہ کون بنا؟ خاہر موسیٰ، موسیٰ کی بہن. رسول خدا نے فرمایا، اہل سنت تفاسیر بھی لکھتی ہیں، اہل تشیع تفاسیر بھی، رسول نے فرمایا 3 بیویوں کو اللہ جنت میں میری زوجہ بنا چکا ہے. ان میں سے ایک ہے مریم، ایک ہے آسیہ، تیسری کلثوم خاہر موسیٰ. اللہ نے اس بی بی کو یہ اجر دیا کہ اس نے وقت کے معصوم بھائی کا ساتھ دیا. جو میں سب توجہ ہے جی، اللہ نے اسے اجر یہ دیا، اللہ اسے دنیا میں نہیں جنت میں ام المومنین بنا رہا. پتہ چلا جو بہن معصوم کے مشن میں کام آئے نا، اللہ اسے بھی درجات عطا کرتا ہے. حضور جو فقط نگاہ رکھے اور وقت کے معصوم کی جان کو بچائے، اسے تو اللہ جنت میں سرداریاں دے دیتا ہے. اللہ جانے اس زینب کا مقام کیا ہوگا جس نے وقت کے معصوم کو بچایا نہیں، اس کے مقصد کو ہی بچا لیا. اللہ خدا ہی بہتر جانتا. کیا مقام ہے حضرت زینب عالیہ. اب یہ اس نام کی تاثیر ہے، یہ نام آیا ہے آپ کی آنکھیں چھلک گئی. بزرگ علماء کہتے ہیں جب مومنوں کی آنکھیں فضائل میں چھلک جائیں تو بات آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. سوچیں موسیٰ کی بہن کو کسی نے تازیانے نہیں مارا، موسیٰ کی بہن کے سر سے کسی نے چادر نہیں چھوڑی. اللہ اسے اتنی عزت نواز رہا ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں مقام حضرت زینب عالیہ. آج 2 محرم ہو گیا تھا. دشت میں نہ صحرا میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے. 2 محرم ہو گیا حضور. فرزند رسول عالم سفر میں ہے. ایک منزل پہ جب چلنے لگے نا، ایک مرتبہ کہا عباس یہاں اضافی پانی ساتھ لے. جناب ابو الفضل فرمانے لگے مولا میں نے بہت سا پانی ساتھ بندوبست کر لی، ہمارے لیے کفالت کرتا ہے، ہمارے لیے کافی ہے. کہا نہیں عباس، فقط ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، کچھ اضافی پانی لے لو. ایسا لگتا ہے معصوم دیکھ رہے تھے کوئی مہمان آنے والا. اب جب سفر شروع ہوا نا، تھوڑا سا سفر آگے بڑھا تو ایک مرتبہ معصوم کے ایک صحابی نے، ابھی سفر جاری ہے، ایک مرتبہ صدائے تکبیر بلند کی. عالم تعجب میں سب نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہیں درخت ہیں سامنے، مجھے لگتا ہے کوئی اچھا پڑاؤ آ رہا. پاس ایک صحرائے عرب کا آشنا شخص تھا. اس نے کہا نہیں، میں اس سفر کے عادی ہوں، مجھے پتا ہے یہاں کوئی پڑاؤ نہیں ہے، یہاں کوئی درخت نہیں ہے. امام نے فرمایا ذرا غور سے دوبارہ دیکھو. پھر ایک شخص نے تڑپ کے کہا مجھے نیزوں کی نوکیں دکھائی دے،
مجھے نیزے کی انیاں نظر آ رہی ہیں، نیزے کی نوکیں نظر آ رہی ہیں۔ حضور تھوڑی دیر سفر آگے ہوا، دیکھا سامنے سے ہور آ رہا، 1000 سواروں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مگر عجب حالت ہے جناب ہور، ایک عجیب عالم میں آیا ہے۔ عالم یہ ہے کیونکہ اتنی جلدی ابن زیاد نے وہاں سے نکالا تھا، اتنی جلدی نکالا تھا، یہ اپنے ساتھ زیادہ راہ نہ دے سکے۔ پیاس کے مارے تمام لشکر کی زبانیں بھی باہر تھیں، حتیٰ حیوانوں کی زبانیں بھی باہر تھیں۔ حضور 2 محرم ہے اور دیکھیں 10 محرم سے معاملہ کیسے ملنے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب معصوم کی نگاہ پڑی نا، معصوم نے فرمایا عباس یہ آنے والوں کو پانی پلانے کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے بعد ایک عجیب منظر تھا، حضرت ابو الفضل نے مشکیزہ اٹھا رکھا ہے، اصحاب حسینی نے مشکیزے تھام رکھے ہیں، ایک ایک شخص کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ حتیٰ یہ بھی ہوتا ہے ایک شخص سے پانی گر گیا نا، وہ روایت کرتا ہے میں نے دیکھا وہ جو ہستی کرسی پہ بیٹھی تھی نا، وہ ایک مرتبہ ایک مشکیزہ تھام کے خود چل گیا ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کے پلٹے۔ مجھے ساتھ والوں نے کہا تجھے پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کون ہے؟ کہا یہ فرزند رسول حسین ابن علی۔ اور کل کو تاریخ نے یہ منظر دیکھا، یہی وہ بدبخت تھا جس نے سواری پہ کھڑے ہو کر کہا حسین یہ دریا دیکھ رہے ہو، حیوان تو پانی پئیں گے، تمہارے بچوں کو پانی نہ دیں۔ تاریخ نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے، سورج نے یہ منظر بھی دیکھا۔ حضور ایک حتیٰ جب مولا کو بتایا گیا نا سبھی نے پانی پی لیا ہے، کہا حیوانوں کو پانی پلا دیا جائے، حیوانوں کو پانی پلایا جائے۔ اور حضور اس نے جس کو ایک گھونٹ مانگنے پر بھی بچے کے لیے پانی نہ ملا، بعد میں مولا نے ایک جملہ کہا جو ماتم کے لیے کافی ہے، کہا حیوانوں کے سم جل رہے ہیں، جو پانی بچ گیا ہے ان سموں پر ڈال دیا جائے۔ یہ ہے کردار حسین، دنیا خود دیکھے کردار فرزند رسول کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب امام نے سفر کا ارادہ کیا، جیسی سواری آگے بڑھنے لگتی ہے، ایک مرتبہ حر بھاگ کے آگے آیا، حر نے امام کی سواری کی لگام کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے کہا فرزند رسول آپ کا بڑا احترام ہے، مگر معاف کیجئے گا مجھے حکم کچھ اور ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے ہی اس نے امام کے گھوڑے کی لگام کو تھاما نا، امام نے فوراً عالم غضب میں کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اگلا جملہ، یہ جملہ تو فضائل کا ہے، مومنوں کے دلوں کو تڑپا دیتا۔ اس نے کہا فرزند رسول خدا کی قسم تاریخ عرب میں کوئی اور انسان ہوتا نا جس نے مجھے یہ جملہ کہا ہوتا، میں پلٹ کے اس سے زیادہ بڑا جواب دیتا، مگر اس میں مجھے ایک لمحے کے لیے ماننے میں کوئی شک نہیں، آپ کی ماں سے افضل کائنات کی کوئی ماں نہیں، آپ کی ماں سے بڑی کوئی باعث فضیلت ماں نہیں، فرزند رسول آپ کی ماں زہرا سے بڑھ کر کائنات کی کوئی خاتون نہیں۔ یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہونا تھا، مشیت نے مقدر بدل دیا جناب۔ مولا نے کہا ہٹ پیچھے ہو جا مجھے آگے بڑھنے دے۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب ساتھ ساتھ دونوں لشکر بڑھ رہے ہیں۔ یہاں یہ کتنے ہیں، 125 سے زیادہ اس وقت نہیں تھے امام کے ساتھ لشکر بڑھ، وہاں پر اس کا 1000 سواروں کا لشکر بڑھا۔ اب امام کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، مگر حضور فقط امام نہیں، حسین کا گھوڑا بھی مقدر شناس ہے۔ ایک وادی میں سے گزرنا ہوا، گھوڑا رک گیا، راوی کہتا ہے امام اترے، ایک اور سواری لائی گئی، امام اس پہ سوار ہوئے، امام نے اسے ایڑ لگائی، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، ایک ایک کر کے 7 سواریاں بدلی، کوئی راہوار آگے نہیں بڑھا۔ امام نے فرمایا اس زمین پہ کوئی رہنے والے ہوں تو لے آؤ۔ پتہ چلا یہاں بنی اسد کے لوگ رہتے ہیں۔ امام نے کہا انہیں بلا کر لاؤ۔ بنی اسد والے اکٹھے ہو کر آئے۔ امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک کہنے والے نے بتایا مولا اس سے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہے؟ کسی کی آواز آئی فرزند رسول اسے ناصریہ کہتے ہیں۔ معصوم نے پوچھا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ ایک صدا آئی مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ مگر ایسا لگ رہا تھا امام کی سماعت کو کسی اور لفظ کا انتظار۔
امام نے پوچھا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک ضعیف آگے بڑھا، اس نے کہا فرزند رسول فوراً یہاں سے چلے گئے، مولا یہاں سے چلے جائیں، میں نے سنا ہے کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو اس زمین پہ آیا ہو، نبی یا فرزند نبی، جسے تکلیف نہ ہوئی ہو، مولا میں نے بڑوں سے سنا ہے اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ لفظ کربلا آنا تھا، ایسا لگ رہا تھا معصوم کو انتظار اسی لفظ کا تھا، جیسے ہی اس بزرگ کی زبان پہ آیا نا اسے کربلا کہتے ہیں، فوراً کا عباس عباس عماریوں کو بٹھا دو، ہماری آخری منزل آ گئی، ہماری آخری منزل آ گئی، یہ کہہ کے فرزند رسول زمین پر اتر آئے ہیں۔ مولا نے معاملہ کرنا شروع کیا ہے، مولا نے خریدا اس جاگیر کو 60 سے 70 ہزار دینار میں جناب علی اکبر کے نام سے اس زمین کا سودا کیا گیا۔ مگر ایک لمحہ ایسا، یہاں امام محو گفتگو ہے، وہاں جناب عباس بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ایک مسئلہ ہو گیا۔ ہاں ابو الفضل کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا مولا آپ کو جناب زینب بلا رہی ہیں۔ فرزند رسول ذرا پلٹ کے آئیے گا، زینب عالیہ بلا رہی ہیں۔ امام پلٹ کر آئے نا، پوچھا آقا زادی، پوچھا ہاں بنت علی کیا مسئلہ ہے؟ جناب زینب کہتی حسین کہیں ٹھہرنا ہو ٹھہرو پر یہاں سے چلو، مجھے یہاں نہیں ٹھہرنا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میں جب اتری ہوں نا مجھے عجب سی خوشبو آئی زمین سے، میں نے جب مٹی اٹھا کے سونگی حسین آپ کے خون کی فرزند رسول آپ کے خون کی خوشبو آئی، میں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ کہا میرے مقدر کے سفر تمام ہو گئے، بہن اللہ نے میرے مقدر میں جتنے سفر لکھے تھے تمام ہو گئے۔ حضور اب اس کے بعد کیا ہو؟ میرے مولا نے بنی اسد کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کہا بنی اسد یہ میں زمین خرید رہا ہوں مگر تم ہی اس کا انتظام رکھو، مجھے نہ حل کرنا ہے، نہ کوئی اس پہ مسئلہ کرنا ہے، نہ آبادی کرنی ہے، یہ تم رکھو، مگر مجھ سے کچھ وعدے ضرور کر۔ یہ زمین میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب میرے کچھ وعدے ہیں۔ انہوں نے کہا فرزند رسول ہماری بڑی خوش قسمتی ہے آپ ہم میں آئے، آپ نے ہماری زمین کو اس شرف بخشا، قابل ہمیں سمجھا۔ فرزند رسول وعدے کہیں؟ مولا نے فرمایا سنو، آج سے ٹھیک 8 دن کے بعد عاشورہ محرم پہ جب 10 دن کامل ہوں گے نا، تم یہاں ایک عجب منظر دیکھو گے، تم دیکھو گے اس صحرا میں ہماری لاشوں کے ٹکڑے پڑے، بس اس سے تم نے وعدہ یہ کرنا ہے، تم نے وعدہ یہ کرنا ہے کہ تم نے ہماری قبروں کے نشان بنانے ہیں، ہماری قبروں کے نشان بنانا، مگر پھر کرنا کیا؟ ہاں کچھ وعدے میں لے رہا ہوں، جب بھی میرا کوئی زائر میری قبر تلاش کرتا ہوا آئے تو اے بنی اسد تم نے میری قبروں کے نشان بتانے ہیں، بتانا ہے یہ مظلوم کربلا کی قبر ہے، یہ ساتھ علی اکبر کی قبر ہے، یہ ساتھ میں ہی اصغر دفن ہے، ہاں یہ قاسم ہے، یہ تم نے ایک ایک کا بتانا ہے۔ تم نے بتانا ہے فرات میں میرا بھائی عباس ہے جس کی قبر ہے۔ دیکھو یہاں حل نہیں چلانا ہے، اور دیکھو جب بھی میرا کوئی زائر آئے گا نا اسے 3 دن ٹھہرانا، اسے کم از کم 3 دن ٹھہرانا، اسے کھلانا، اسے پلانا، اس کی خدمت کرنا۔ نہیں اس وقت سمجھ میں آئی معصوم نے 3 دن ہی کیوں کہے، وہ تو بعد میں کربلا کے بعد پتا چلا۔ علماء نے لکھا معصوم چاہتے ہوں گے کہ جب بھی میرا کوئی شیعہ کربلا کی زمین پہ وارد ہو تو کم از کم 3 دن ٹھہر کے دیکھے کہ اس گرمی میں اس سرزمین پہ بغیر پانی کے کیسے ٹھہرا جاتا ہے، ننھے بچوں کے ساتھ بھوکے پیاسے یہاں کیسے۔ ایک عجیب منظر ہے، کہا جاؤ اب چلے جاؤ اور ایسا کرو اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ یہ مرد چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بنی اسرائیل کی بنی اسد کی خواتین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مولا نے فرمایا اے بنی اسد کی خواتین دیکھو میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، 10 محرم کو ہم یہاں قتل ہو جائیں گے، ہمارے ٹکڑے پڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بدبخت تمہارے مردوں کے نہ آنے دیں، تم ایسا کرنا پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور پانی بھرنے کے بہانے آ کے ہماری قبروں پہ مٹی ڈال دینا، شاید ایسے ہی ہماری قبریں بن جائیں۔ اب ایسا کرو جاؤ، اب غربت سنیے گا، زہرا
ننے شہزادوں دیکھو میرے ساتھ بھی ننے بچے 10 محرم کو آج سے 8 دن بعد ہماری لاشیں زمین پہ